ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّبِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے، چوتھا پارہ ہے۔ گزشتہ مجلس تک سورہ آل عمران کی 120 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کی اس مجلس میں میں نے 5 آیتوں کا انتخاب کیا ہے، 121، 122، 123، 124، 125۔ یہ 5 آیتیں ہیں، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ رکوع جو ہے مکمل ایک ہی مجلس میں جس کی تفسیر ہو جائے۔ مجبوری یہ ہے کہ اگر مکمل رکوع کی تفسیر کریں گے تو وقت بہت لمبا ہو جائے گا، مجلس بہت بڑی ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ آیتیں آج جو جس کی تفسیر ہو رہی ہے، خصوصاً یہ رکوع مکمل جو ہے ایک آیت دوسرے آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں۔ اب یہاں جو ہے 5 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، لیکن 5 آیتوں کا آج کی اس مجلس میں حق ادا بھی ہو سکتا ہے یا نہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش تو کروں گا کہ مختصر انداز میں مختصر طریقے سے مکمل ہو جائے۔ گزشتہ مجلس میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں وہ یہودیوں، عیسائیوں اور اسی طریقے سے کفار کے تعلق سے، کہ ان سے دوستی ہرگز ہمارے لیے زیب نہیں دیتی۔ اگر ہم ان سے دوستی کریں گے، تعلقات الگ چیز ہیں، یہ بار بار میں بات دہرا رہا ہوں کہ تعلقات الگ ہے، دوستی الگ ہے۔ تعلقات ہر کسی سے ہو سکتے ہیں، دوستی ہر کسی سے نہیں ہو سکتی۔ تو ان 2 لفظوں میں فرق سمجھنا ہے، ایسا نہیں سمجھنا کہ بھئی مفتی صاحب جو ہے ہمارے دنیاوی زندگی پر اور ہماری روزی کا جو ہے نقصان کر رہے ہیں، ہمارے بیپاروں کا جو ہے نقصان کر رہے ہیں تفسیر کر کے، اس طرح مت سوچیں۔ تعلقات کسی سے بھی ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن دوستی جو ہے صرف اور صرف مسلمانوں سے، مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی دوستی کا حقدار نہیں ہے۔ روزی کا مسئلہ ہے، بیپاروں کا مسئلہ ہے، لین دین کا مسئلہ ہے، کسی سے بھی ہم جو ہے تعلق قائم کر کے کام بنا لے سکتے ہیں، لیکن دوستی جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمان اس کا حقدار ہے۔ تو اس کے بارے میں 2 مجلسوں میں مکمل جو ہے باتیں ہمارے سامنے آ چکی تھیں۔ آج جو ہے اللہ رب العزت آج کی ان آیتوں میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اصل جو ہے غزوہ احد کا ہی ذکر ہے، لیکن درمیان میں اللہ رب العزت جو ہے غزوہ بدر کو بھی بیان کر رہے ہیں۔
پہلی آیت آج کی مجلس کی، جس میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جبکہ آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے مسلمانوں کو مقاتلہ کرنے کے لیے مقامات پر جمع رہے تھے، واللہ سمیع علیم، اللہ رب العزت خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ دوسری آیت اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جب تم میں سے دو جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دیں، اور اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، اور بس مسلمانوں کو اللہ رب العزت ہی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ یہاں جو ہے غزوہ احد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہاں اصل میں جو ہے غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوا۔ سب سے پہلا غزوہ جو ہے غزوہ بدر ہے اسلام کا، لیکن غزوہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں 2-3 ہو چکی ہیں، ان کا جو ہے زیادہ تذکرہ نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے بھی غزوہ اور جنگ کے بارے میں فرق میں نے بیان کر دیا تھا، اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ وہ جنگ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذات کے ساتھ حاضر ہوں اور صحابہ بھی اس میں حاضر ہو کر جنگ کریں، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ جنگ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت بنا کر جنگ کے لیے روانہ کریں، اور اس جنگ میں اس جماعت میں خود اللہ کے نبی نہ جائیں، اس کو جنگ کہا جاتا ہے۔ تو جنگ میں اور غزوے میں فرق ہے۔ اب یہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ جنگیں بھی ہوئی اور کچھ غزوات بھی ہوئے، جنگوں جن میں جو ہے چھوٹی جنگیں بھی ہیں، بڑی جنگیں بھی ہیں۔ غزوات کا جہاں بھی تذکرہ آتا ہے اس میں کوئی بھی غزوہ جو ہے جنگ جو ہوئی ہیں چھوٹی جنگیں، ویسے چھوٹے غزوات کوئی بھی نہیں ہوئے۔ جتنے بھی غزوات ہیں اسلام کے اندر تمام غزوات بڑے تھے، چاہے غزوہ بدر کو لے لیں، چاہے غزوہ احد کو لے لیں، چاہے غزوہ تبوک کو لے لیں، غزوہ خندق کو لے لیں، غزوہ فتح مکہ کو لے لیں، کوئی بھی غزوہ آپ اٹھا کر دیکھیں، غزوہ جس کے بارے میں لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ بڑا ہوتا ہے جنگ کے مقابلے میں۔ تو یہاں جو ہے غزوہ احد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ غزوہ احد جو ہے سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ سے کچھ دور کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، جس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس پہاڑ کی لمبائی اور چوڑائی جو ہے 3 یا 4 میل تک ہے۔ تو یہ جو ہے اتنا بڑا پہاڑ ہے مدینہ منورہ کا، تو اس کے جو ہے نیچے یہ جنگ ہوئی۔ اور یہ جنگ کیوں ہوئی اس کی وجہ جو ہے غزوہ بدر کب ہوا؟ 1 سال پہلے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت کر کے آنے کے 1 سال کے بعد سن 2 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 17 تاریخ تھی۔ تو اس تاریخ کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بدر کے لیے تشریف لے گئے۔ بدر جو ہے مدینہ منورہ سے باہر ایک کھلا میدان ہے، اور اس کا نام بدر کیوں رکھا گیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک آدمی گزرا، اس کا نام بدر تھا، اس نے اس میدان میں ایک کنواں کھودا لوگوں کی آسانی کے لیے، تاکہ یہاں سے آنے جانے والوں کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے، پانی کی سہولت ہو جائے۔ تو اس مقصد سے اس نے کنواں کھود کر لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو اسی آدمی کے نام سے وہ پورا میدان جو ہے بدر کا میدان ہو گیا۔ تو پہلے جو ہے غزوہ ہو رہا ہے غزوہ بدر، اس کے بعد جا کر غزوہ احد ہو رہا ہے، آگے انشاءاللہ بات آئے گی ہمارے سامنے۔ تو غزوہ احد جو ہے سن 3 ہجری میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے کو جانے کے بعد 3رے سال میں واقع ہو رہا ہے، 3رے سال میں یہ غزوہ پیش آ رہا ہے۔ اور اتنا تو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ غزوہ کیوں ہوا، اس کی وجہ جو ہے غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر کیوں ہوا وہ بات سامنے آئے گی۔ تو یہاں اللہ رب العزت جو ہے اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تھے، نکل کر غزوہ احد میں شریک، یعنی احد پہاڑ کے نیچے جو ہے پڑاؤ ڈال لیے، اور صبح جو ہے مسلمانوں کی صفوں کو درست کر رہے تھے۔
صبح صبح مسلمانوں کی صفوں کو درست کر رہے تھے. اور کیوں درست کر رہے تھے اور کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے جماعت کے کمانڈر بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے چیزیں سکھا رہے تھے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امیر نہیں بن سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا جماعت کا کمانڈر نہیں بن سکتا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے جماعت کی ترتیب دے رہے ہیں صفوں کی. اب یہاں جو ہے قرآن کہتا ہے مقاعد للقتال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صفوں کو درست کر رہے ہیں اور مسلمانوں ایمان والوں کے جماعتوں کے لیے اپنی اپنی جگہ جو ہے متعین کر رہے ہیں. اب یہ غزوہ جو ہے اسلام کا ایک عظیم الشان غزوہ ہے. بہت غزوہ بدر کو اگر چھوڑ دیں گے تو اسلام میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا غزوہ غزوہ احد ہے. غزوہ بدر کے مقابلے میں غزوہ احد میں صحابہ کی تعداد جو ہے زیادہ تھی. غزوہ بدر میں بہت ہی مختصر 3 روایتیں ملتی ہیں غزوہ بدر کے تعلق سے. ایک روایت 319 کی اور ایک روایت 315 کی اور ایک روایت 313 کی. لیکن اس میں جو ہے 315 اور 313 والی روایتیں بہت ہی معتبر روایتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 315 تھے، لیکن ایک صحابی اور ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان سے واپس کر دیا، اس وجہ سے کہ جا کے مدینے میں کیا کرو، نگرانی کرو، مدینے کی نگہبانی کرو. مدینے کے اندر کچھ کمزور لوگ ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، ان کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو میدان سے بھیج دیا مدینے کو. تو 315 کی جماعت تھی، 2 نکل گئے تو 313 ہو گئے. تو یہ 2 روایتیں جو ہیں معتبر روایتیں ہیں اور محدثین جو ہیں اس کے اوپر ایک مہر لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ روایت جو ہے بہت ہی صحیح اور بہت ہی قوی روایت ہے. اب یہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی درستگی فرما رہے ہیں. آگے قرآن اللہ کی 2 صفات بیان کر رہا ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ کی ذات کیسی ہے؟ سننے والی اور جاننے والی ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز بے خبر نہیں ہے. ہر چیز کی خبر اللہ کو ہے. آگے جو ہے دوسری آیت جس میں فرمایا جا رہا ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب تم میں سے 2 جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دیں. 2 جماعتیں جو ہیں ہمت ہار رہی تھیں. اب یہاں جو ہے اس پورے واقعے کو سننے کے بعد ہمیں جو ہے یہاں تفسیر سمجھ میں آئے گی. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بھئی مکے سے جو ہے ایک بڑی جماعت آ رہی ہے مدینے پر حملے کے لیے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ بھئی کیا کیا جائے، یہ جنگ جو ہے مدینے کے باہر جا کر لڑیں یا مدینے میں رہ کر لڑیں. بڑے صحابہ جو تھے ان کی رائے تھی کہ اے اللہ کے نبی نہیں، باہر جا کر نہیں لڑیں گے بلکہ مدینے میں ہو کر ہی لڑیں گے. لیکن کچھ نوجوان صحابہ تھے جو صحابہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے. ان کے اندر ایک جوش تھا، ایک ولولہ تھا. تو وہ ایک ان کے اندر جو ہے ایک جذبہ تھا. اس جذبے اور شوق اور ولولے کو لے کر ان صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم مدینے میں رہ کر نہیں لڑیں گے بلکہ مدینے سے باہر جائیں گے، میدان میں جا کر ہم لڑیں گے. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ذاتی رائے بھی یہی تھی کہ مدینے کے اندر ہو کر یہ جنگ لڑی جائے. یہ غزوہ احد کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں، تعلیم میں فضائل اعمال میں بھی یہ جو ہے واقعات موجود ہیں. اور اسی طریقے سے بیانات پہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شروع میں فتح نصیب ہوئی، لیکن بعد میں مسلمان ناکام ہو گئے کچھ غلطیوں کی وجہ سے. ان میں سے ایک غلطی یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے صحابہ کا ارادہ تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر لڑیں گے. مدینے کے اندر ہو کر لڑنے میں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ بچے بھی جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں اور اسی طریقے سے عورتیں بھی شریک ہو سکتی ہیں، کمزور لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، کیونکہ مدینہ ہے، شہر ہے، وہیں جو ہے سب کے گھر ہیں، وہیں سب کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہے. تو اس لیے ہر آدمی جو ہے شریک ہو سکتا ہے. اور ان کی شرکت یعنی کہ بچوں کی اور بوڑھے لوگوں کی، عورتوں کی شرکت
جنگ کے لیے نہیں، لڑنے کے لیے نہیں، بلکہ جو لڑنے والے صحابہ ہیں ان کی مدد کے لیے، ان کے لیے جو ہے پانی کا انتظام ہو جائے، ان کے لیے اگر کوئی جو ہے کوئی زخمی ہو کر گر جائے تو ان کی مرہم پٹی کا جو ہے انتظام ہو جائے، تو یہ کام جو ہے مدینے میں ہو کر اگر جنگ لڑیں گے تو آسانی سے ہو جائیں گے۔ لیکن مدینے کے باہر جائیں گے تو مدینے کے باہر عورتوں کو لے کے جانا، بچوں کو لے کے جانا یہ مناسب نہیں تھا، تو اس لیے صحابہ، بڑے صحابہ جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذاتی رائے بھی یہی تھی کہ مدینے میں ہو کر لڑیں گے، لیکن جو نوجوان صحابہ تھے، چھوٹے صحابہ تھے، ان کا جوش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا ارادہ بدل لیے۔ اب بدل کر کیا کیا، گھر کے اندر تشریف لے گئے، لے جا کر زرہ پہن لیے، زرہ پہن کر تلوار وغیرہ لے کر نکل گئے۔ اس وقت صحابہ کو احساس ہوا کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی۔ صحابہ جو کہ مدینے کے باہر جا کر لڑنے کا ارادہ کرتے تھے، رائے ظاہر کی تھی، ان صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اگر آپ کا دل چاہتا ہے، آپ کی خواہش ہے کہ مدینے کے اندر رہ کر لڑیں گے تو ویسے ہی ہم بھی جو ہے تیار ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی نبی کا یہ مقام نہیں ہے، نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ نبی ایک مرتبہ جو ہے جنگی ہتھیار اپنے بدن پر ڈال لے اور اس کو پھر اتار دے جنگ ہونے سے پہلے۔ یہ نبی کی شان نہیں ہے۔ نبی کے لیے ضروری ہے کہ اگر زرہ اور اسی طریقے سے جو لباس ہوتا ہے وہ لباس، جنگی لباس پہننے کے بعد جنگ کے بعد ہی اتارنا ضروری ہے نبی کے لیے۔ اب یہاں سے نکل گئے، یہ جو ہے پہلی غلطی تھی، اور اس کو ہم غلطی بھی نہیں کہیں گے، اگر غلطی کہیں گے تب بھی جو ہے صحابہ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ بس ایک اجتہادی ایک خطا تھی جو حضرات صحابہ، اس چھوٹے صحابہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکے، تو یہاں جو ہے ایک چوک ہو گئی۔ اور دوسری چیز یہ ہوئی کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اور یہ بھی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ اس کی جماعت کے لوگ 300 لوگ تھے، تو صحابہ کی تعداد 700 تھی اور عبداللہ ابن ابی کے ساتھ 300 لوگ شامل تھے، اور یہ مکمل جو ہے وہ 300 یا 700 ہزار کا مجمع تھا۔ اب عبداللہ ابن ابی کا ارادہ بھی یہی تھا کہ بھئی مدینے میں رہ کر جنگ لڑیں گے، لیکن عبداللہ ابن ابی کی رائے نہیں چل سکی، تو اس نے کیا کیا، غصے میں آ کر راستے میں ہی جو ہے اپنے 300 آدمیوں کو لے کر نکل گیا، واپس چلا گیا۔ اب یہ 300 آدمی، مفسرین فرماتے ہیں کہ 300 مکمل جو ہے منافق نہیں تھے، اس میں سے کچھ منافق تھے، لیکن 300 جو جماعت بنی تھی وہ چھوٹے صحابہ، ابھی جو نئے نئے اسلام میں آئے تھے، ابھی کمزوری تھی، ان لوگوں نے عبداللہ ابن ابی کی باتوں میں آ کر دھوکہ کھا کر وہاں سے واپس چلے گئے۔ جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ مسلمان تو ہے، نمازیں پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن دوسروں کے بہکاؤں میں آ کر غلطی ایسی کرتا ہے جس سے اسلام بدنام ہوتا ہے، مسلمان بدنام ہوتے ہیں، اور ہماری شریعت کی بدنامی ہوتی ہے۔ تو آج کل بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ جو ہے کچھ نئے صحابہ تھے، انہوں نے بھی جو ہے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ ہو کر الگ ہو گئے، 300 آدمی الگ ہو گئے۔ اب رہے 700 لوگ وہاں جو ہے پڑاؤ ڈال کر، یہ دوسری غلطی تھی۔ اب تیسری چوک ہو رہی ہے کہ پہاڑ کے ایک کنارے پر حضرت عبداللہ ابن زبیر نہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن العوام الگ صحابی ہیں، یہاں حضرت عبداللہ ابن جبیر، جیم با یا را، یہ جبیر، وہاں جو ہے زبیر زا با یا را، دونوں ناموں میں فرق ہے، زبیر اور جبیر۔ تو حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو ایک 50 صحابہ کا ایک دستہ دے دیا، ایک جماعت دے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان 50 صحابہ کے اوپر حضرت عبداللہ ابن جبیر کو امیر مقرر کر دیا، اور پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا کر دیا، اور کہا کہ بھئی جب تک میں نہ کہوں وہاں سے نیچے نہ آنا۔ اب ان سے بھی جو ہے اجتہادی چوک ہو گئی، جنگ شروع میں مسلمان کامیاب ہو گئے، کامیاب ہوتے ہی ان لوگوں نے سوچا کہ بھئی جنگ ختم ہو گئی ہے، اب جو ہے لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، چلو اس میں جا کر حصہ لے لیتے ہیں۔
لیکن عبداللہ ابن جبیر جو جماعت کے امیر تھے انہوں نے منع کر دیا کہ بھئی ہمیں جو ہے جنگ کا کوئی ہم سے جو ہے کوئی جو ہے بات نہیں ہوئی ہے جنگ کی، بلکہ ہمارے ساتھ جو بات ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کی۔ اللہ کے نبی جب تک ہم کو اشارہ نہیں کریں گے ہم نیچے نہیں اتریں گے، لیکن وہاں بھی جو ہے اجتہادی چوک ہو گئی، تو اس کی وجہ سے بھی یہاں جو ہے مسلمانوں کو شکست کھانا پڑا۔ تو کل ملا کر وہ جنگ جو ہے ایسی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، خود اللہ کے نبی کو بھی نقصان ہوا، اور یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہ کر ہی، ابھی جنگ کے لیے نہیں نکلے، مدینے میں رہ کر ہی خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ کچھ چیزیں اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھی۔ ایک خواب کی تعبیر یہ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ بھئی اس غزوے سے، اس جنگ سے ہمیں فائدہ ملے گا ایک، اور دوسری حصے کی ایک تعبیر اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ بھئی میرے خاندان کا ایک آدمی یہاں شہید ہوگا۔ اسی طریقے سے یہاں جو ہے اور ایک حصے کی خواب کی تعبیر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس غزوے میں ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ تو تین باتیں ہو گئیں، ایک کچھ جو ہے ہمیں کامیابی ملے گی، اس کے بعد میرے گھر کا ایک فرد جو ہے شہید ہو جائے گا، اس کے بعد عمومی طور پر سب کو نقصان بھی پہنچے گا۔ اب یہ تینوں باتیں ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جنگ کے لیے گئے تو شروع میں کامیابی ملی، لیکن اس کے بعد مسلمانوں کو عمومی طور پر سب کو جو ہے ناکامی ہوئی، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے شہید ہو گئے، جو کہ سید الشہداء ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب دے دیا، قیامت کے دن یہ لقب اللہ رب العزت پکار کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے پکار کر کہیں گے۔ تو سید الشہداء کا مطلب جتنے بھی اسلام کے اوپر اللہ کے دین کو غلبہ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی، شہید ہو گئے، ان تمام شہیدوں کے سردار۔ تو یہ واقعہ ہوا۔ اب جنگ غزوہ احد جو ہے کیوں پیش آ رہا ہے؟ اس وجہ سے پیش آ رہا ہے کہ غزوہ بدر میں صرف مسلمانوں کی 313 جماعت اور مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس نیزہ نہیں، کسی کے پاس نیزہ ہے تو کسی کے پاس تلوار نہیں، اور کئی صحابہ کے پاس سواری کے لیے اونٹ بھی نہیں، ایک اونٹ پر 2 3 صحابہ سوار ہیں، اور کئی صحابہ کے پیروں میں چپل بھی نہیں ہے۔ تو اس جو ہے غربت کی حالت میں وہ جنگ ہوئی، اور وہ جنگ کا کیوں پیش آئی، وہ جنگ کرنے کا موقع کیوں آیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کل لوگ جو ہے اسلام کو بدنام کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی اسلام کیا ہے؟ جہاد کا نام، اسلام جہاد کو کہتے ہیں۔ جہاد کیا ہے؟ کہ جس کو چاہو مارتے رہو، یہی لوگ جو ہے آج مطلب نکالتے ہیں۔ حالانکہ سب سے پہلا غزوہ کیوں پیش آیا؟ وہ مسلمانوں نے اپنے طرف سے جنگ کے لیے تیاری نہیں کی، بلکہ مکے میں ایک تیاری ہوئی مکہ المکرمہ میں کہ تمام بڑے بڑے سردار جو تھے انہوں نے اعلان کر دیا تمام مکے والوں کو کہ بھئی سب جو ہے اپنے اپنی حیثیت کے مطابق مال چندہ کرو، مال جو ہے اکٹھا کرو۔ چندہ کیا انہوں نے، چندہ کر کے وہ مال لے جا کر ملک شام میں اس سے جو ہے ایک بیپار، ایک بزنس انہوں نے کیا۔ اس سے جتنا بھی نفع آئے گا وہ تمام نفع کو ہم کیا کریں گے؟ مسلمانوں کو مسلمانوں کو جو ہے مارنے میں، مسلمانوں کو جو ہے قتل کرنے میں ہم کیا کریں گے؟ استعمال کریں گے۔ اب اس جماعت کے امیر کون ہے؟ حضرت ابو سفیان، جو کہ بعد میں مسلمان ہو رہے ہیں، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، ابو سفیان۔ تو یہ یہ جماعت کے امیر تھے۔ یہ شام گئی جماعت، واپس ہی کے وقت اللہ کے نبی کو معلوم ہو گیا کہ بھئی اس طرح جو ہے مکے والے تیاری کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا، بلکہ اس نیت سے گئے تھے کہ اس جماعت کو روکیں گے، روک کر کیا کریں گے؟ وہ تمام مال کیا کر لیں گے؟ ہم اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ کیوں؟ آگے چل کر یہ لوگ ہمارے اوپر چڑھائی کریں گے، ہمیں جو ہے ماریں گے، ہمیں ستائیں گے، تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم جا کر اس مال کو لے لیتے ہیں۔ تو پہلا قدم کون اٹھا رہے ہیں؟ مسلمان یا کافر؟ کافروں کی طرف سے، کفار مکہ کی طرف سے قدم اٹھ رہا ہے، اور وہ جا کر جنگ کی شکل اختیار کر گیا، اور جنگ شروع ہوئی تو اس جنگ میں بڑے بڑے سردار مکے کے مارے گئے۔
کسی کا باپ مر رہا ہے، کسی کا بھائی، کسی کا جو ہے بیٹا، تو اس طریقے سے کسی کا شوہر، تو ایسے بڑے بڑے لوگ شہید مارے گئے، قتل ہو گئے، تو اس کے اوپر مکے والوں میں اور غصہ بھڑک گیا، اور جو ہے ان کے اندر جو ہے ہٹ دھرمی آ گئی۔ انہوں نے کیا کیا کہ بھئی یہ تو ہو گیا ہمارا نقصان، لیکن اس نقصان کی بھرپائی ہم کیا کریں گے؟ اگلے سال کریں گے۔ تو یہ ایک سال مکمل تیاری کر کے پھر دوسرے سال غزوہ احد کا معاملہ پیش آیا۔ تو اس طریقے سے جنگ کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ یہ جنگ جو ہے مسلمانوں کی طرف سے جہاد شروع نہیں ہوا، جنگ شروع نہیں ہوئی، بلکہ کفار کی طرف سے شروع ہوئی۔ تو مسلمانوں نے اس کے دفاع میں کھڑے ہو کر ان کے ساتھ لڑائی، ان کے ساتھ جنگ کی ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی مسلمان خود جو ہے جا کر ان کے جو ہے شہر پر چڑھائی کی ہو اور ان کے اوپر جو ہے ظلم کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے سال غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ بدر میں یہاں جو ہے غزوہ بدر کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال تھی، اور حال تمہارا کیا تھا؟ بہت ہی جو ہے کمزوری کی حالت میں تم تھے۔ یعنی غزوہ بدر کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ 313 اور اس میں بھی جو ہے 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، اور اس کے ساتھ کیا کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ نہیں، کسی کے پاس نیزہ ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس نہ نیزہ ہے نہ تلوار ہے، نہ ہی پیر میں چپل ہے، نہ ہی جو ہے سواری کے لیے جانور ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس کے مقابل میں کفار کے پاس ان کا مجمع 1000 کا، اور ان کے پاس جو ہے 100 گھوڑے، اور اسی طریقے سے ہر آدمی کے ساتھ 2 اونٹ تھے۔ تمام چیزیں کھانے پینے کی اور تمام جو ہے ناچنے گانے والیاں ان کے ساتھ تھیں، لیکن یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے پاس مہیا نہیں تھیں۔ بے سر و سامانی میں مسلمان جو ہے نکل کر کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ نے تمہاری مدد کی۔ تمہاری حالت کیا تھی؟ بہت ہی کمزوری کی حالت میں تم تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ رب العزت اس سے تم کو کیا کریں گے؟ شکر گزاری کا مادہ تمہارے اندر پیدا کریں گے، تم کیا کرنے لگو گے؟ شکر گزار ہو جاؤ گے۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ آگے جو ہے 2 آیتیں، 2 آیتوں میں اللہ رب العزت جو ہے مسلمانوں سے مدد کا وعدہ کر رہے ہیں۔ پہلے آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ بھئی تم فکر نہ کرو، اپنے جو ہے قدم پر، اپنے جو ہے کام پر ثابت قدم رہو، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری جماعت مختصر ہے 313، لیکن تمہارے ساتھ ہماری مدد شامل حال رہے گی۔ ہم مدد کیسے کریں گے؟ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، تمہارے ساتھ 3000 فرشتوں کو نازل کریں گے۔ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، کیا کریں گے؟ 3000 فرشتوں کو کیا کریں گے؟ تمہارے ساتھ شامل کریں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ تمہارے ساتھ مل کر جنگ کریں گے۔ اور آگے جو آیت آ رہی ہے اس پہ اللہ فرما رہے ہیں فکر نہ کرو ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ 5000 فرشتوں کو نازل کرے گا۔ اب یہاں جو ہے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی فرشتے نازل ہوئے جنگ میں، چاہے 3000 ہوں چاہے 5000 ہوں، تو فرشتے نازل ہو کر کیا فرشتوں نے جنگ کیا یا نہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ بھئی فرشتوں نے تو جنگ نہیں کی، فرشتوں نے جنگ نہیں کی۔ اب فرشتے جنگ نہیں کیے، جنگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی فرشتوں کو، تو اللہ نے کیوں فرشتے نازل فرمائے؟ یہ بھی اشکال ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی ایک آدمی کمزور ہے، اس کے پاس کچھ بھی دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی مال اس کے پاس نہیں، پیسہ نہیں، کچھ بھی جو ہے نہیں ہے، لیکن ایک بڑا آدمی آ کر اس کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر یہ جو ہے اس کو تسلی دے کہ بھئی تو فکر نہ کر، تیرے پیچھے میں ہوں، تو اس آدمی کو ہمت آ جاتی ہے۔ یہ جو ہے عقل میں آنے والی ایک دلیل ہے، عقل میں آنے والی ایک مثال ہے۔ تو جب انسان کے پیچھے ایک مضبوط آدمی کھڑا ہو جائے تو اس کو جیسی ہمت آتی ہے، اس ہمت کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نازل کیا۔ ویسے تو یہ ایک فرشتہ کافی تھا پورے جنگ کو پلٹنے کے لیے۔ طائف کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے، 2 فرشتے آئے تھے، صرف 2 فرشتے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے کیا کریں گے، اگر آپ کا حکم ہو تو طائف جو ہے 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے۔ جب فرشتہ اپنا
جو پہاڑ اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اس کو اس جگہ سے ہٹا سکتا ہے، ہلا سکتا ہے، تو 1000 آدمی کیا مشکل ہو جائیں گے فرشتے کے لیے؟ اور اس کی طاقت جو ہے فرشتے کی بہت ہی، اس کی کوئی جو ہے حد نہیں ہے، فرشتوں کی طاقت کی کوئی حد نہیں. لیکن اللہ رب العزت ایک فرشتے کو یہاں نازل نہیں فرما رہے ہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، بلکہ ایک آیت سے 3000 اور بعد کی آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 5000 فرشتوں کو اللہ نازل کر رہے ہیں. اور نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو، صحابہ کو ایک قسم کا اطمینان ہو جائے، ایک قسم کی جو ہے ان کو تسلی مل جائے کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، فرشتوں کو نازل کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ فرشتوں کو نازل فرمایا. من الملائکۃ مصوبین، 5000 فرشتوں کو اللہ نے نازل فرمایا. مصوبین، یہاں اللہ رب العزت ان فرشتوں کی صفت بیان کر رہے ہیں. وہ فرشتے کیسے ہوں گے؟ نشان لگانے والے ہوں گے. نشان کس پر لگائیں گے؟ جیسا کہ آج کل جنگیں ہوتی ہیں، تو جنگ جب ہوتی ہے آج کے زمانے میں، تو کیسی جنگ ہوتی ہے؟ ہوائی جنگ ہوتی ہے. زمینی جنگ نہیں ہوتی آج کل، ہوائی جنگ ہوتی ہے. میزائل جو ہے چھوڑا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اور بہت سارے طریقے ہیں. تو جنگ آج 2 ممالک کے درمیان جنگ ہو جائے تو ایک دوسرے کے اوپر جو حملہ ہوتا ہے، چاہے وہ میزائل کے ذریعے سے ہو، چاہے بم کے ذریعے سے، کسی بھی اور طریقے سے ہو، تو اس ملک سے جو بھی چیز آ کر اس ملک میں گر رہی ہے، ہر اس چیز کے اوپر اس ملک کی ایک نشان رہتی ہے، اس ملک کی ایک علامت رہتی ہے، چاہے وہ میزائل ہو، بم ہو یا کوئی اور ہو. ہر چیز کے اوپر اس ملک کا ایک نشان رہتا ہے. تو اس نشان کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو گھوڑے جنگ میں آ چکے ہیں، غزوے کے لیے تیار ہیں، جنگ کے لیے تیار ہیں، ان گھوڑوں کو کیا کرنے والے ہیں فرشتے؟ نشان لگانے والے ہیں. نشان اگر لگ گیا تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے؟ جنگ کے لیے تیار ہیں، جنگ ان سے جو ہے جنگ ہونے والی ہے. تو یہ جو ہے فرشتوں کی صفت اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں. اور ایک جو ہے غزوہ بدر کے تعلق سے یہاں ایک بات رہ گئی ہے، اب ذہن میں آ رہی ہے بات، وہ بات عرض کر دوں کہ اللہ کے نبی پاک غزوہ احد کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 7000 کا مجمع نکل گیا، اور ان سے جو ہے 300 کی جماعت الگ ہو گئی، 700 رہ گئے. یا اللہ فرما رہے ہیں اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب تم میں سے 2 جماعتوں نے دل میں خیال پیدا کیا کہ ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہار جائیں گے، ہماری ہمت کیا ہے؟ ختم ہو جائے گی. 2 جماعت کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے. 2 جماعتوں سے مطلب کون ہے؟ مدینے کے مشہور قبیلے، ایک قبیلے اوس اور ایک قبیلے خزرج. یہ 2 قبیلے مدینہ منورہ میں تھیں. تو عبداللہ ابن ابی اپنے ساتھ 300 آدمیوں کو لے کے جا رہا ہے. جاتے جاتے ان 2 قبیلے والوں کو بھی ان کے جو ہے قدم کو کمزور کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بھئی مسلمان آج ناکام ہو جائیں گے. کفار مکہ بہت بڑی تعداد ان کی ہے، اور یہاں جو ہے صرف 700 لوگ ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی جو ہے سامان نہیں ہے، اور کفار مکہ کی جماعت بڑی ہے، ان کے پاس ہر چیز ہے. اب جائیں گے تو یہ لوگ جو ہے ہار جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جب عبداللہ ابن ابی نے یہ بات کہی تو قبیلے اوس اور قبیلے خزرج کے اندر جو ہے ایک قسم کی بے ہمتی آ گئی. پھر بھی اللہ رب العزت نے کیا کر دیا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا. اللہ رب العزت نے ان 2 قبیلے والوں کی مدد فرمائی اور ان کو ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنے کی اللہ نے توفیق دی. تو وہ لوگ جو ہے جم گئے. اور یہاں جو ہے آگے اللہ فرما رہے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وہ لوگ کیسے ہیں؟ ایمان والے ہیں، اور ایمان والے بھی میرے اوپر بھروسہ کرنے والے، یعنی اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کر کام کرنے والے ہیں. تو یہ جو ہے غزوہ احد اور غزوہ بدر کا مختصر طور پر میں نے جو ہے تفسیر کی ہے. آگے بھی غزوہ احد کے بارے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ بھئی فرشتے جو نازل ہوئے تھے، اور اسی طریقے سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں، تو وہ تمام چیزیں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان ہوں گی. تو شروع میں میں نے کہا تھا کہ ہماری جو تفسیر کی مجلس ہے 20-25 منٹ کی ہے، لیکن 20-25 منٹ میں مکمل جو ہے بیان نہیں ہو سکے گا. لیکن یہ ابھی جو ہے
जितनी बातें हमारे सामने बयान हुई हैं वो ज़रूरी बातें हैं, और भी कुछ बातें रह गई हैं। वक्त मुकम्मल हो चुका है, और मुकम्मल ने बल्कि कुछ ज़्यादा ही वक्त हो चुका है, 10 मिनट। तो आगे इंशाअल्लाह कुछ बातें हैं, वो बातें आगे मजलिस में इंशाअल्लाह बयान करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि ये जो वाक़यात आज गुजरे हैं इनको अपने जहन में रखें, ये बातें जो है अपने जहन में रखें। खुसूसन जो है ग़ज़वे वहद क्यों पेश आया, उसकी वजह क्या थी, ग़ज़वे बदर क्यों पेश आया, उसकी वजह क्या थी, ग़ज़वे बदर में तादाद कितनी थी मुसलमानों की और ग़ज़वे वहद में कितनी थी, इन बातों को जहन में रखने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ ग़ज़वे बदर में अल्लाह की तरफ से फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं, और कम तादाद होने के बावजूद सहाबा कामयाब हो गए, और ग़ज़वे वहद में ज़्यादा तादाद होने के बावजूद भी नाकामी मिली, उसकी वजह क्या है, ये बातें आप जो है अपने जहन में रखें। इंशाअल्लाह आइंदा जो बातें आएंगी वो बातें समझने में ये बातें मददगार बनेंगी, तो इसलिए इन बातों को अपने जहन में रखें।